کلام پاک میں جگہ جگہ جا بجا ہم سب کو متوجہ فرماتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت پر غور کرو، اس کی قدرت پر غور کرو، اس کی شان ربوبیت پر غور کرو کہ اللہ کیسا عظیم ہے، کیسا اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، کیسا اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، جن کو اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے، جب وہ غور کرتے ہیں اور اس نظر سے دیکھتے ہیں تو ایک ایک چیز اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو، غور کرو، زمین کیا ہے، کیسی عجیب چیز اللہ نے بنائی۔ ہمیں اللہ نے، انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، ہماری ساری ضرورتیں بھی مٹی پوری کرتی ہے۔ جتنی نباتات اگتی ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، فروٹ پیدا ہوتے ہیں، جتنے جانوروں کی خوراکیں پیدا ہوتی ہیں، سارے پانی پیدا ہوتا ہے، بے شمار کانے جو انسانی ضروریات کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب کے سب زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم زمین سے پیدا ہوئے، زمین سے اللہ نے الگ چیزیں، لاتعداد چیزیں اللہ نے زمین سے پیدا فرمائی۔ یعنی ایک ہی زمین ہے، اس ایک زمین سے میٹھی چیز بھی پیدا ہو رہی ہے، کڑوی چیز بھی پیدا ہو رہی ہے، جانوروں کی خوراکیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، انسان کی چیزیں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ اور جو چیز اللہ نے پیدا کر دی، کوئی انسان اس کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، نہ بنا سکتا ہے، بشرط یہ کہ انسان کے دل کے اندر یہ یقین ہو کہ ہاں اللہ ہے۔ انسان قدرت کی آنکھ سے ہو، انسان قدرت کو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرے کہ کیا چیز ہے۔ ورنہ آپ دیکھو، جس کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوتا، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے بھی یہ سب کچھ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زمین کتنی وسیع و عریض اللہ کی چیز ہے، کیا کچھ اللہ نے اس کے اندر پیدا کیا، لیکن اس پر غور کرنے کے بعد اس حقیقت تک وہ نہیں پہنچ پایا کہ اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ قادر مطلق ہے، پیدا کرنے والا اللہ، زندہ کرنے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیماریاں دینے والا اللہ، ہر چیز کا خالق اللہ، ہر چیز کا مالک اللہ، سب کچھ اللہ ہے۔ لیکن سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ اس یقین تک نہیں پہنچ پاتا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ وہی انسان جو فلکیات کے اوپر خلاؤں پہ جا رہا ہے، وہ انسان جو کہ چاند پہ پہنچ رہا ہے، اللہ کی کیسی کیسی قدرتوں کو دیکھ رہا ہے، کیسے کیسے مشاہدات اس کے سامنے آ رہے ہیں، سمندر کی تہ میں جا رہا ہے، کیسی کیسی مخلوقات کو اللہ کی دیکھ رہا ہے، زمین کھودتا ہے، اس کی کانیں دیکھتا ہے، کہیں پیٹرول ہے، کہیں گیس ہے، کہیں کوئلہ ہے، کہیں نباتات ہے، کہیں میٹھا پانی، کہیں کڑوا پانی، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس چیز کو نہیں جوڑ پاتا کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہاں میرا یقین اللہ پر ہے۔ پھر بھی وہ بتوں کی پوجا کرے گا، پھر بھی وہ غیر اللہ کے پاس جائے گا، پھر بھی وہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، مانگے گا بھی غیر اللہ سے۔ یہ جو بت بنانے والے ہوتے ہیں، ان کے پورے پورے بازار ہوتے ہیں۔ یہ جو بدھسٹ ممالک ہیں، آپ ان بدھسٹ ممالک میں جائیں جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، ان میں آپ جاؤ تو بازار کے بازار ہیں بت بنانے والوں، بت بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کوئی ٹھوک رہا ہے، کوئی کاٹ رہا ہے لکڑی کو، کس پتھروں کو تراش رہا ہے، کوئی کیلے ٹھوک رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پیٹ رہے
बनाए, बुत खड़ा करके उसके आगे झुक गए, उसके आगे इबादत करने लगे। यानी उनके दिमाग में ये बात ही नहीं आती कि जो चीज हमारे हाथों की मोहताज हो वो कैसे लायक इबादत और वलायत खुदा है, इस हकीकत को नहीं जोड़ता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जगह जगह अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियां बयान फरमाते हैं कि देखो और तो करो और तो करो। वफिल अर्ज़ आयातुल लिल मुक़िनीन, अल्लाह ने ज़मीन में बेशुमार निशानियां रखी हैं यकीन करने वालों के लिए, यकीन की आंख होनी चाहिए। वफ़ी अनफुसिकुम, और अल्लाह ने फरमाया कि देखो तुम्हारी अपनी जानों के अंदर हमने ऐसी ऐसी चीजें पैदा की, अपना तुबसिरून का देखते नहीं। ये जो इंसान का जिस्म है, हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में फरमाया कि ये आलम असगर है। इंसान का जो जिस्म है सर से लेके पैर तक, ये आलम असगर है, पूरा एक जहान है कि देखो अल्लाह ताला किस तरह इंसान को पैदा फरमाते हैं। इंसान तो इंसान, हर चीज को जो अल्लाह ने पैदा किया, जानवरों को, परिंदों को, नबातात को, दरख्तों को, उसका एक निजाम है पैदा करने का। अल्लाह ताला फरमाते जब इंसान किसी इंसान को अल्लाह ताला पैदा फरमाते हैं तो वो पहले खून का लोथड़ा होता है, जमा हुआ खून होता है, फिर खून का लोथड़ा मुस्का बन जाता है, फिर अल्लाह ताला मुख्तलिफ मराहिल बयान फरमाए कि फिर अल्लाह ताला उसके अंदर रूह डालते हैं, छोटा सा, उसकी हर चीज अल्लाह मुकम्मल करवा देते हैं। रूह डाल दी, रूह किसने डाली? अल्लाह। कोई रूह डाल सकता, कोई रूह निकाल सकता? अल्लाह ताला फरमाते कि इतना सा बच्चा जो अभी रहम मादर में है, उसमें इंसानी दिल भी है, सब कुछ है। वो बड़ा होगा पैदा हुआ, पैदाइश इंसान की हुई, छोटा बच्चा बड़ा हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो इंसान के अंदर हमने क्या क्या नहीं चीजें पैदा की। दिल, कोई एक उज़ुव ले लो ऐसा, कोई इंसान उस उज़ुव का मुतबादिल बना नहीं सकता, मुमकिन नहीं है बना ले। जो आज हमारे यहाँ उज़ुव बनते हैं वो काम चलाने को बन जाते हैं, लेकिन जरूरतें कहाँ हकीकत से पूरी होती। एक मशहूर डॉक्टर है गुर्दे के, वो फरमा रहे थे कि गुर्दे का फंक्शन बता रहे थे। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को और दारुल इफ्ता के हज़रात को उन्होंने दावत दी थी ट्रांसप्लांट के हवाले से, तो वो गुर्दे के बारे में बता रहे थे कि गुर्दा अल्लाह ने क्या चीज़ बनाई है, किस तरह वो गुर्दा इंसान के जिस्म के अंदर से पानी जो होता है उसकी एक मिक़दार को रखता है, उसका जो जहरीले मादे होते हैं उसको पेशाब की शक्ल में खारिज करता है। तो वो कह रहे थे कि एक वक्त आता है बाज़ लोगों को बीमारी ये हो जाती है कि गुर्दे खुदा न खास्ता फेल हो जाते हैं, तो वो जो जहरीले ज़र्रात अल्लाह ताला पेशाब के जरिए से खारिज फरमाते हैं वो इंसान के जिस्म में फैल जाते तो जहर बन जाता है। तो किसी साथी ने उनसे सवाल किया कि जी ये बताएं कि अगर ये गुर्दा मसनूई बन जाए, उन्होंने कहा मसनूई गुर्दा बन तो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस गुर्दे के अंदर जो अकल डाली है कि कौन सी चीज को लेकर बाहर फेंकना है और कौन सी चीज को जिस्म के अंदर रखना है, वो अकल कहाँ से लेकर आए? तुम्हारे अंदर अल्लाह ने ऐसे जहान पैदा किए, ऐसी चीजें पैदा की, क्या तुम देखते नहीं? हर चीज अल्लाह ने ऐसी बनाई। जब मेरे वालिद साहब मुफ्ती रफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मरतबा आँख का ऑपरेशन हुआ, आँख का पर्दा उनका उखड़ गया, तो उस वक्त हमें डॉक्टरों ने ये बताया कि इनका जो पर्दा उखड़ा है इतना बारीक होता है, इतना बारीक है कि अगर ये जो अखबार का कागज होता है इसको 10 मरतबा मजीद छीलें, 10 गुना छीलें, जितना पतला वो होगा उससे भी पतला ये आँख का पर्दा है जैसे हम और आप देखते हैं, इंसान देखते हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कितनी नेमत हर इंसान हम अल्लाह की कर रहा है और इंसान उसका शुक्र भी अदा करता है। ये तो मैं वो चीजें हैं इसका दुक्का है, लेकिन पूरा हो इंसान के तमाम आज़ा इंसान के, एक एक चीज इंसान की सर से लेके पैर तक कोई उसका बदल नहीं है, कोई इंसान उसको पैदा नहीं कर सकता, कोई उसको बना नहीं सकता,
کرتے ہیں، کوئی چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں ہم اس کو پیدا نہیں کرتے، کوئی اس چیز کے اندر ذائقہ اور افادیت پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ چیز بازار میں آتی ہے، آنے کے بعد جب وہ چیز پک کر تیار ہوتی ہے، کھانے کے قابل ہوتی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو حلق سے نہیں اتار سکتی اللہ تعالیٰ، اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ بتائیے کوئی اتار سکتا ہے؟ جب خدا نہ خاصہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، انسان چاہتا ہے کہ یہ کر لے وہ کر لے، کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے، ان کو سوچ کر تم اللہ کی وحدانیت، اللہ کی حقانیت، اللہ کے قادر مطلق ہونے کو پہچانو، اپنا تعلق اللہ سے بناؤ، اللہ کا تعلق اللہ سے بڑھاؤ، اللہ کی حقیقت کو پہچانو۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین، انسان کا نفس، انسان کی جان، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب سب کچھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے پھر تو سمجھ لو کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، ایمان جس کے اوپر لایا جائے وہ اللہ ہے، بات جس کی مانی جائے وہ اللہ ہے، مانگو اللہ سے، وہ اتنا قادر مطلق ہے کہ اس نے ایک ایک چیز پیدا کی تو کیا میرے اور آپ کی حاجتیں نہیں اللہ تعالیٰ پوری کر سکتا؟ پھر ہم غیر اللہ کی طرف دوڑتے، پھر ہم قبروں کی طرف بھاگتے، پھر ہم فلانے کی طرف دوڑتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مانگو میرے سے میں تمہاری دعائیں قبول کروں۔ ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں بناتے، ہم مانگتے نہیں ہیں اللہ سے، اب دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر لو، ٹھیک ہے دوسروں سے بھی دعا کروانی چاہیے لیکن خود دعا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میرے شیخ حضرت عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے ہم وقت مانگتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگو، اس انتظار میں مت رہو کہ میں بیٹھوں گا تو پھر اللہ سے مانگوں گا، مسجد میں بیٹھوں گا دعا مانگوں گا، نماز پڑھوں گا تو دعا مانگوں گا، شب برات آئے گی تو دعا مانگوں گا، نہیں، چلتے پھرتے اللہ سے مانگو، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بغیر مانگے ہمیں اتنی چیزیں دے رہا ہے، پورے کائنات کو ہماری خدمت پر اللہ نے لگایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی خواہشات کو کیا اللہ تعالیٰ پوری نہیں کرتا ہے؟ مانگنے میں کبھی کوتاہی نہ کرے، اور جب کسی چیز کو انسان اللہ سے مانگتا ہے، خوب مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے تو سبحان اللہ، حدیث شریف میں بھی فرمایا کہ مانگی بھی دعا انسان کی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جو ہاتھ اٹھے، جو زبان سے ویسی دعا مانگی، کبھی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی بھی دعا، یہ کتنا بڑا داتا، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے کہ ہماری ہر دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کچھ عطا فرماتے جو مانگا تھا، لیکن انسان بعض اوقات ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے لیے مفید نہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرما سکتا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت کچھ دے دیتے ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری کون سی دعا کی بدولت اس کو مل کے آ رہا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا ہوتا ہے نہ دنیا میں کچھ ملتا ہے نہ اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں اور آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، لیکن دعا انسان کی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھیے، جس دعا کو آپ خوب مانگیں اگر وہ دعا قبول نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ اللہ کی طرف سے نہ ہو، اس کام کے نہ ہونے میں خیر ہے، یہ دعا کی برکت ہے، دعا کی برکت کہ جب اللہ سے مانگا تو اب اللہ تعالیٰ وہ چیز دیں گے جو بندے کے لیے مفید ہوگی۔ مانگ رہے نہیں مل رہی، آدمی کا دل تو افسردہ ہوتا ہے لیکن یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے مانگا اللہ سے تھا، میں نے عام آدمی سے نہیں مانگا، رات کسی شخصیت سے نہیں مانگا، اللہ وحدہ لا شریک سے مانگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ دیں گے تو صحیح۔ اب اگر یہ نہیں ملا تو کچھ نہ کچھ تو دیں گے اللہ تعالیٰ، اس میں خیر نہیں تھی تو اللہ نے مجھ کو نہیں دیا۔ تو یہ چیز در حقیقت ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ہمارے لیے ذریعہ
دیا. ہمیں اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور ایک ایک ہر چیز میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے. اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب کی فہم بھی عطا فرمائے اور اس کا تدبر بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.